الحمدللہ علی احسانہ الحمدللہ علی احسانہ کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے مربی و مولا آقا نعمت مرشد کریم ولی کامل بدر طریقت قاسم فیضان اعلیٰ حضرت مظہر محدث اعظم سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی قطب سمندری قدس سرہ العزیز کے سالانہ عرس سراپا قدس میں حاضری کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ مالک کریم ہماری یہ نسبتیں ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں مرشدی کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اسی آستانہ قدس پر ہر سال میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ سالانہ عرس ہوتا تھا جو ہمارے مرشد کریم اس کا اہتمام فرماتے، عرس مجدد اعظم و محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بزرگ لوگ زیادہ جانتے ہیں ماہ چیتر کی پہلی جمعرات اور جمعہ۔ تو جہاں سیدی اعلیٰ حضرت اور قطب زمن محدث اعظم اور گنج بخش علم، جن کو گنج بخش علم کسی نقیب نے نہیں کہا بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے کہا، فیض کے داتا سے مالا مال تھا، گنج بخش علم تھا جاتا رہا، حضور سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس سر العزیز کا۔ یہ بینک بند ہو جائے گا جی، بند کر دیں پلیز، بس مہربانی کریں، جگہ بدلیں یا مزاج بدلیں، مہربانی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کیونکہ یہاں کثیر تعداد ارباب محراب و منبر کی ہے، درد مندانہ اور فقیرانہ گزارش ہے کہ ابھی ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں بہت کام کرنا ہے۔ شاید ابھی ہم تعارف امام احمد رضا کے جو سمندر ہے ابھی ہم اس کے ساحل پہ نہیں پہنچے، اور جو کوئی ساحل پر پہنچ بھی گئے ہیں وہ ابھی سیپیاں تلاش کر رہے ہیں، سمندر کی گہرائی تک نہیں گئے۔ امام اہل سنت علوم و فنون اور طریقت و شریعت کی جامع ہستی کا نام ہے۔ امام اہل سنت نے قدیم علوم میں اور جدید علوم میں دن رات کی محنت کر کے جو ہمیں ذخیرہ اور خزانہ عطا فرمایا ہے، جس کی ایک صورت ہمارے پاس فتاوی رضویہ ہے، اور یہ کل نہیں ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، مگر جتنا حصہ ہمیں مل بھی گیا، یہ حصہ ایسا ہے کہ صدیوں ابھی اسی پر کام ہوگا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے احمد رضا کا ذکر ڈوب نہیں رہا بلکہ ذکر رضا کا چاند عروج پر جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر، بھائی صاحب پلیز، اور آپ لوگ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، مہربانی کریں، جگہ نہیں ملتی، یہاں مٹی پہ بھی بیٹھ جاؤ تو وہ بھی سونے کا دسترخوان ہے۔ بھائی صاحب عرض یہ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کام ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا وہ ہستی ہیں کہ مصر ہو یعنی عرب ہو یا عجم ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ان ملکوں کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈیز کے مقالے ہو چکے اور ابھی ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی عربی زبان میں مہارت، اعلیٰ حضرت کی فقاہت، اعلیٰ حضرت کے امور طریقت، اعلیٰ حضرت کا انداز اسلوب، اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے دلائل، ان تمام پر بڑے بڑے لوگ پی ایچ ڈی کر چکے، ایم فل کے مقالہ جات لکھ چکے،
یوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا کا ذکر پرانا نہیں ہوا، بلکہ امام احمد رضا کا ذکر روز فزوں ہے، ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہند کے ایک عالم نے محنت کی، وہ کتاب پاکستان میں بھی چھپی، امام احمد رضا بحیثیت مجتہد، کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مجتہد فی شرع نہ مانے تو کم از کم امام احمد رضا کا جو لیول ہے وہ مجتہد فی المسائل کا ہے، اور یہ بات بھی کسی نقیب کی نقابت نہیں ہے، اس دعوے کی دلیل خود فتاوی رضویہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ صبح سے کہہ رہے ہیں، آپ کی آگے مرضی ہے۔ سائنسی علوم پر ناز کر کر نئی نسل کو یہ کہا جاتا ہے کہ ملا مسجد کی چار دیواری تک محدود ہے، ملا کنویں کا مینڈک ہے، ملا تسبیح مسواک تک محدود ہے۔ رضویو، کب ان دنیا والوں کو بتاؤ گے زمین ساکن ہے کہ حرکت کرتی ہے؟ یہ سائنس کی گتھیوں کو الجھی ہوئی گلتھیوں کو سلجھانے والا وہی ہے جس کے نام کے ساتھ ملا لگتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ ہمارا امام احمد رضا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، وقت تھوڑا ہے اور ہمیں بہت سی باتیں کرنا ہے۔ امام اہل سنت قدس سر العزیز، بس ایک جہد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر ہم در محدث اعظم پہ آنا چاہتے ہیں۔ ایک جہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے مجدد گزرے ہیں، سرکار سرہند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی گزرے، مجدد ہیں۔ ان سے پیچھے آپ امام جلال الدین سیوطی تک چلے جائیں، وہ مجدد ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو دور ہے وہ دور پچھلے تمام مجددین سے مختلف ہے۔ اے کاش کہ یہ دو لائنیں آپ دھیان سے سن لیں تو یہ آج آستانہ عالیہ رضویہ رشیدیہ کا لنگر ہوگا، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو دل کے کانوں سے دو لائنوں کو سننا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دور جو مجددانہ کردار کا دور ہے وہ پچھلے ادوار سے مختلف ہے۔ مثلاً اعلیٰ حضرت سے پہلے جو مجدد مشہور گزرے ہیں وہ شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ جلال الدین اکبر اور جہانگیر دو بادشاہوں کو انہوں نے دور پایا ہے۔ بادشاہ کے محل سے دین و شریعت و سنت کو بدلنے کی رسم چلی تھی۔ پہلا بادشاہ بڑا تگڑا تھا، مجدد پاک نے خفیہ تحریک چلائی اور راہ کو ہموار کیا، اور جب جہانگیر آیا ہے تو بابا پھر کھڑا ہو گیا کیونکہ سنگی ساتھ تھے۔ کیا بات ہے، اور پھر شاعر مشرق نے اس کے لیے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ سمجھ گئے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت مجدد پاک نے بادشاہ کے محل سے اٹھنے والی بری رسموں کا رد کیا، جیسا کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا، جیسا کہ اس کے محل میں آ کر یہ کہنا کہ اللہ اکبر اور جواب والا کہ جل جلالہ، جیسا کہ گائے کی قربانی پر پابندی، جیسا کہ ایکتا کا دن منانا کہ اس دن ہندو آگ نہیں جلاتے تھے، تو یہ بادشاہی آرڈر تھا کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ بھائی چارہ کریں اور کسی چولہے کے اندر آگ اس دن نہ جلے۔ ان رسموں کا تدارک کیا ہے حضرت مجدد پاک نے، پر امام احمد رضا کا دور پچھلے تمام مجددوں سے مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت کا دور نئی ایجادات کا دور ہے، یہ دھیان سے سننا۔ امام احمد رضا کا دور نئی چیزیں، سائنس جو تھی وہ صحت پکڑ رہی تھی، معاشرے کے اندر نئے آلات آ رہے تھے، نئی مشینری آ رہی تھی۔ پچھلے مجدد کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو قال اللہ و قال رسول اللہ کلیئر نظر آتا تھا، پڑھ کے سنا دیتے تھے، پر جس دور میں غوث پاک کا نائب احمد رضا آیا ہے وہ دور بڑا ہی اوکھا دور تھا، نئی ایجادات کا دور تھا۔ مثال کے طور پر اس دور کے اندر گراموفون چل پڑا، وہ بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی تھیں، پھر آپ میں سے بڑوں نے وہ کیسٹیں دیکھی ہیں، وہ تو اب ہمارے بچپن کی بات ہے، اور اب تو ہر چیز موبائل کے اندر آ گئی۔ گراموفون ایک پلیٹ گھومتی تھی جس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ اب امام اہل سنت کے دور میں یہ سوال ہوتا ہے کہ گراموفون پہ قرآن ریکارڈ کرنا کیسا؟ ایک
ریکارڈ شدہ کو سننا کیسا؟ 2، سنتے سنتے آیت سجدہ آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ 3، ان پلیٹوں کو صاف کرنے کے لیے اسپریٹ کا استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ آمیزش ہوتی ہے، ایسی صورتوں میں کیا حکم ہے؟ تو میرا امام یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی الیکٹرک اشیاء کا ماہر نہیں ہوں، کہ میں نے اس میں کورس کیا ہوا ہے، میں تو درس نظامی کیا ہوا بندہ ہوں۔ احمد رضا نے قلم اٹھایا تو جے تسی بھی کو جیندے جاگ دے ہوئے تو بولے آجے پہلے جملہ سننا، امام احمد رضا نے اس عنوان پر پوری کتاب لکھی۔ آواز کوئی نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس عنوان پر کیا لکھا؟ جلدی بولے، جلدی، پوری کتاب لکھی، اور آپ فتاوی رضویہ میں وہ کتاب پڑھیں، میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، یہ بتایا کہ فتاوی رضویہ میں ہے، اس کو پڑھیں۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو دیانتداری سے پڑھنے والا اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ امام احمد رضا نے ساری زندگی صرف گرام و فون کو سمجھنے میں گزار دی ہوگی، اور یہی ایک علم ہے کہ جس کو ایک ایک باریکی کا پتہ ہے، وہ ہے میرا امام، کہ نئی چیزیں مارکیٹ میں آئیں اور اعلیٰ حضرت سے سوال آئے تو یہاں چونکے چنانچہ نہیں ہوتا، بلکہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسری چیز، انگریزوں کی ایک کمپنی تھی روسر، وہ بناتے تھے شکر، شکر کی دوسری شکل چینی۔ شکر تو عام دیہاتوں کے اندر بھی بنتی تھی، لیکن چینی کی شکل ایک نئی تھی کہ وہ اس میں وائٹنس تھی، سفیدی تھی۔ اس شکر کو وائٹنس دینے کے لیے، سفیدی دینے کے لیے کچھ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، جن میں ایک پاؤڈر تھا، اور اس پاؤڈر کے اندر جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ سمجھ میں آگئی اتنی بات؟ آواز کمزور ہے آپ کی، سمجھ آگئی اتنی؟ یہ ڈڈیال والے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کو نیڑے تیڑے والے بھی کہہ لو، سمجھ آئیے؟ روسر میں وہ جو روسر کمپنی جو تھی وہ بناتی تھی چینی۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال آتا ہے، سائل یہ کہتا ہے کہ انگریز چینی بناتے ہیں، ایک چینی کے اندر اس کی جس کو کہتے ہیں، اب ہمارے کہتے ہیں کاسٹک سوڈا یا رنگ کاٹ، اس طور پر وہ پاؤڈر استعمال ہوتا تھا جس میں جانوروں کی ہڈیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ کہا اب یہ نہیں پتا کہ حلال جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوئی ہیں کہ حرام، اور ہڈیاں پاک یوز ہوئی ہیں کہ ناپاک۔ اب حکم دیجئے کہ اس چینی کے کھانے کا حکم کیا ہے؟ سبحان اللہ، کدھر کوڑ ہے تے آکھو۔ امام اہل سنت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اس کمپنی سے کون سا کوئی رابطہ ہے اور مجھے کیا پتا ہے وہ کہاں سے ہڈیاں لیتے ہیں اور کیا پراسیز ہے، کس کس مرحلے سے گزرتی ہیں۔ ساڑھے کولوں تو کہ نماز روزے دا مسئلہ پوچھو، مسواک کنے گیٹ ہونی چاہیے اے پوچھو، یہ کون سے مسئلے تم ہم سے پوچھتے ہو؟ نہیں، احمد رضا کا قلم اٹھا اور اس کے جواب میں بھی میرے امام نے پوری کتاب لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ زندہ حضرات سبحان اللہ کہیں، زندہ زندہ۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے سے پہلے جو میرے امام کا ابتدائیہ ہوتا ہے نا، وہ 5 لائنیں بھی ہوں، اس 5 لائنوں کی باقی ساری تفصیل ہوتی ہے، یعنی وہ خلاصہ شروع کی 8، 10، 15 لائنوں میں من نفس سے مسئلہ سمجھا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 10 اصول بیان کیے، اور میں علماء کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں، ہماری طرف سے بھی تبرک قبول کریں۔ شاہ جی اعلیٰ حضرت نے اس پہ لکھا، ان اصولوں کو حفظ کر لیجئے، کئی 100 سال تک آئندہ کوئی چیز بھی مارکیٹ میں آئے، آئندہ کوئی چیز بھی مارکیٹ میں آئے، وہ پاک ہے کہ ناپاک، حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز، تانو کڑی کڑی احمد رضا کتھوں لبنا ہے، میں تمہیں ابھی اصول دے کے جا رہا ہوں، ان اصولوں پہ تم پرکھتے رہنا، جواب کلیئر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ، بولو 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 بولو۔ اس عنوان پر امام اہل سنت نے کہا، یہ ہے میرا امام، علوم کا بادشاہ۔ اعلیٰ حضرت کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں قید نہ کرو، امام احمد رضا کو مسجدوں کی لڑائیوں میں لے کر مت آؤ، وہ ایک آفاقی شخصیت ہے، عالم اس سے مستفید ہو رہا ہے۔
الازہر والوں نے اعلیٰ حضرت کا عربی کلام پڑھا تو انہوں نے ہند کے علماء کو کہا کہ اگر آپ نے تعارف نہ کرایا ہوتا کہ یہ کلام ہندی کا ہے تو خدا کی قسم ایسی فصاحت یہاں عرب والوں میں نہیں ہے جو ہند میں رہ کر احمد رضا کے قلم کے اندر ہے۔ کوثر نیازی نے اپنے ایک خطاب میں کہا کہ میں نے دنیا جہاں کی کتابیں پڑھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں علم کا سمندر پی چکا، لیکن میں نے احمد رضا کو نہیں پڑھا، اس کی وجہ کہ میں اس مکتبہ فکر کے مدرسے میں پڑھا تھا جہاں احمد رضا خطرے کی علامت تھا، جہاں احمد رضا کا نام لینا روا نہیں تھا، جہاں احمد رضا کو بدعتوں کا بانی کہا جاتا تھا، جہاں احمد رضا کو رضا خانی مذہب کا بانی کہا جاتا تھا، اس لیے میں نے احمد رضا کو نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے صاحب نے، جناب ہمارے گلے کا خیال کریں گے گھٹ رہا ہے، ایک دن ایک صاحب نے ایک رسالہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دیا، ایک رسالہ، کتاب نہیں، رسالہ۔ اور اب جملہ سننا، کوثر نیازی نے کہا وہ رسالہ پڑھ کے میں نے اپنے آپ سے کہا کدھر ہے تیرے دعوے کہ تو علم کا سمندر پی چکا؟ تو ابھی علم کے سمندر کے ساحل پہ سیپیاں تلاش کر رہا ہے، علم تو یہ ہے جو احمد رضا نے لکھا ہے۔ عشق محبت عشق محبت علم حکمت اعلیٰ۔ ہاں جی بھائی صاحب کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ احمد رضا کو سمجھو، احمد رضا کو پڑھو، حسب ضرورت نہیں۔ واہ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لائنیں کاٹ کر کے یہ اس پہ چسپاں ہوگی، یہ اس پہ چسپاں ہوگی۔ احمد رضا کے ہو جاؤ، دل جو سیاہ ہیں وہ بھی پر نور ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ ایک قدم آگے چلیے، سبحان اللہ۔ میں آپ کو حیران کر دینے والا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہے فتاوی رضویہ میں ہی ہے۔ کیا بات ہے کہاں پر؟ بولے ذرا۔ فقہا میں یہ مسئلہ مختلف ہی رہا کہ جس جانور کے کان نہ ہو یا جس جانور کی دم نہ ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے بیچ بھی یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، یعنی دونوں اس پر متفق نہیں ہیں۔ اب یہ چلتے چلتے مسئلہ اعلیٰ حضرت کے دور میں پہنچا ہے، ایسے ہی مجتہد نہیں کہتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ مسئلہ جب امام اہل سنت کے دور میں آیا تو میرے امام قدس سر العزیز نے احادیث کو کوڈ کر کے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب حدیث شریف میں یہ آ گیا ہے کہ جس کا جو کان کے اندر نقص پیدا ہو گیا یا دم ایک جو ہے اس کی نفس سے زائد کٹ گئی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے نا، قربانی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے استدلال کیا، اس کو کہتے ہیں مسائل کی تنقیح کرنا اور صحت مسئلہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ للی فقیر نہیں ہے علم کی دنیا میں احمد رضا، یعنی جو بات ہمارے ائمہ فقہ کے پاس ادھار تھی اس ادھار کو چکایا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے۔ تو امام اہل سنت نے استدلال بڑے کمال کا کیا، عقلی دلیل تھی۔ آپ نے استدلال فرمایا کہ جدو جانور پیدا ہو کے وہ عیب آ گیا تو وہ قربانی نہیں ہو سکتی، تو فرما سیدھی سی بات ہے، پیدائشی طور پر ہی اگر وہ عیب ہوگا تو قربانی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بیچ میں نے جھلک آپ کو دکھائی ہے، ساروں نے سبحان اللہ بھی نہیں کیا، سارے اندر مسئلہ بھی یہ کوئی نہیں سمجھ آ گئی ہے نا، کیونکہ مسئلے تے اپن اور بنائی بیٹھے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون سے دنیا کو آگاہ کون کرے؟ بے شک بے شک۔ اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو ہے یہ کوئی اتنا کمزور نہیں ہے کہ لوگ اس کو لوٹ لیں گے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ او چپ شاوو، او چپ شاوو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نسبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی للی فقیر اور ایرا گہرا اس کو لوٹ لے۔ نازک مزاجیوں کو چھوڑیے اور جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے، اور وہ ہے کہ احمد رضا کا تعارف بھی کروائیے۔
کہ امام احمد رضا کون ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اور ایک اور بڑی حسین چیز اعلیٰ حضرت ہی کی ذات کے حوالے سے، اور وہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ شہرت کے متمنی ہوئے، نہ کسی سے دولت کی حرص اور طمع رکھی، نہ امام اہل سنت نے اپنے لیے لوگوں سے کوئی مرتبہ چاہا، نہ اپنے لیے کسی کے القابات سے خوش ہوئے، بلکہ اپنی وصیت میں آخری ایام میں لکھا کہ جب فقیر کا جنازہ اٹھا کر سوئے قبرستان لے جاؤ تو پورے جنازے میں میری شان میں جن شعراء نے اشعار لکھے ہیں کوئی شعر نہ پڑھا جائے، ایک ہی چیز پڑھنی ہے جو اس فقیر نے کلام لکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا۔ اے طرز تو بغیر بھی پڑھ کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ بھی حسن ہے، اس میں ردم پورا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بغیر ترنم کے پڑھیے تو تب بھی ردم ہے، اور ترنم سے پڑھیے تو تب بھی ہے۔ اور پھر امام عرض کرتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں۔ اور جب ادھر سے دست کرم آیا نا کہ تینوں نہ آزداں تے دشمناں تو کابرن دی کیڑی لوڑ ہے، تو پھر امام نے کہا کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کیا بات، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا۔ میری طرف دیکھنا ہے، آپ نے نوٹ نہیں گننے صاحب زیادہ صاحب جو مارا مت کر رہے ہیں، شعر پڑھو میرے ساتھ، شعر پڑھو۔ کیا بات، آنکھ عطا کیجئے، کنجوسی نہ کرو، آنکھ عطا کیجئے، جلوہ قریب آ گیا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، سینہ کے ہے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا۔ فرمایا یہ کلام پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، فتاوہ میں ہے، فتاوہ شریف میں ہے، اس نے لکھا کہ یہ سوال اس کا جواب دیجئے، اور اینڈ پر اس نے اپنی کرتوت کو لی، اینڈ پر اس نے لکھا کہ بلا کسی کی روح رعایت کے مسئلے کا جواب دیا جائے۔ آج عرس رضوی رشیدی کا رنگ و نور دیکھیں کہ دوپہر کے وقت اعلیٰ حضرت کے لاڈلے چہیتے اور پیارے مرید سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور آج رات کی چاندنی میں خاندان رضا کہ گلستان کے مہکتے ہوئے پھول حضور حجت الاسلام سرکار سیدنا الشاہ امام حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حامد منی و انا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اور وہ حجت الاسلام کے لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک مناظرے میں خود آئیں، تو آپ نے سیدی الشاہ حامد رضا کو بھیجا اور فرمایا کہ بھیج تو حامد رضا کو رہا ہوں، پر تم یقین رکھنا کہ تمہارے پاس احمد رضا ہی آیا ہے۔ تو اولاد سیدی الشاہ حامد رضا خان سے ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے لائق صد تکریم حضور والا جا گرامی قدر پیر طریقت حضرت صاحبزادہ والا شان فرحت حسن رضا خان صاحب نوری۔ اچھا نوری کیوں ہے؟ کہ آپ مرید ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدی مصطفیٰ رضا خان نوری، سبحان اللہ، کیا بات ہے، پیدائشی ولی ہے خاندان رضا میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یہ بات چلی ہے تو پھر ادھار کیوں رکھیں؟ آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ والا مرتبت شوکت رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی سمندری شریف تشریف لاتے تھے، اور عرس محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو ان کی زیارت ہوتی ہی تھی۔ بے شک، کیا بانک پن، کیا حسن، کیا جوبن، کیا چمکتی چاندنی، کیا ہونٹوں کی گلابی،
اور کیا سر انور پر وہ سفید ٹوپی کا حسن، سبحان اللہ. یعنی دور سے وہ قد و قامت دیکھ کر دل کو قرار ملتا تھا کہ خاندان رضا کا ایک پھول ہماری طرف بڑھ رہا ہے. واہ 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 کیا بات. بے شک یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہمارے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کراچی تشریف لے جاتے تو حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب کے ہاں ضرور قدم رنجا ہوتے. سبحان اللہ. وہ آپ کا سفر کہ جو سفر آپ کا آخری سفر کراچی کا تھا اور پھر آپ نے وہیں وصال فرمایا، اس سفر میں جب کہ طبیعت پر کئی مرتبہ جس کو لفظ بے ہوشی کہا جاتا ہے وہ طاری ہو جاتی اور دو دو بندے بازو سے پکڑ کے سہارے کی خدمت پیش کرتے، تو ایسے میں پھر کہاں آپ کے گھر میں آمد ہو سکتی تھی. تو حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب یعنی حضرت قبلہ فرحت رضا خان صاحب کے والد اقدس محدث اعظم کی زیارت کو وہاں پہنچے جہاں آپ کا علاج معالجہ تھا. تو جب یہ گئے تو انہوں نے سلام ہی کہا تو محدث اعظم نے آنکھیں کھول دیں. کیا کہیں آپ سے، پیر خانے سے پیار کیا ہوتا ہے کوئی مرشدی سردار احمد سے سیکھے. کیا بات. تو انو بھی عرض ہے خشکے نہ ریا کرو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ مک جانی ہے زندگی، یہ سارے ٹور ٹپے ہے پیران دے قدمہ دا صدقہ ہے. بے شک. سمجھا گئی ہے. عرس پہ تو کم از کم خشکے نہ ریا کرو، جوبن میں رہا کرو، کیا بات. اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. جس کو پتا تھا کہ پیر تگڑا ہے تو اثر کیا ہے، اس نے یہ کہا تھا جمیل قادری 100 جہاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اجے بھی توڑی خشکیاں والی سبحان اللہ ہے. بڑا مشکل کام ہے آپ سے سبحان اللہ کہلوانا، یہ تو کرامت یہ آج کے دور میں. چلیں اچھا جی جگہ بناؤ جی. اچھا گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ نے جب سلام کہا تو سیدی محدث اعظم نے آنکھیں کھولی. کیا بات. کیا بات. آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے کی کیفیت بتا رہی تھی کہ میں آج آپ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. خاندان رضا کا احترام تھا. تو حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ حضور اب کے مرتبہ تو آپ تشریف نہ لائے. تو کوئی عذر محدث اعظم نے بیان نہیں کیا. کہا حضور انشاءاللہ فقیر کل اتنے بجے حاضر ہوگا. اب سارے حاضرین جو تھے وہ اضطراب اور پریشانی میں تھے کہ اس حال میں محدث اعظم کیسے جائیں گے. لیکن جب کل وہی وقت قریب آیا، ایک تو اس سے پہلے شہزادے اور شہزادیوں کے لیے کپڑا اور دیگر تحائف منگوائے کہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اور پھر جب وہ وقت قریب آیا تو پھر فرمایا چلو ہمیں چلنا ہے. اب سارے خدام پریشان ہیں، حضور کہاں چلنا ہے؟ فرمایا حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب کے ہاں چلنا ہے. کیا بات. تو حضور آپ اس حال میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں فقیر نے ان سے وعدہ کیا ہے. سمجھا رہے یہ بات کی. تو پھر آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس کیفیت میں بھی پھر وہ سارا ذوف جاتا رہا، کیونکہ شوق و اشتیاق یہ تھا کہ پیر خانے کے ایک صاحبزادے نے کہا ہے کہ آپ آئے کیوں نہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم نہ جائیں؟ یہ ہے عشق میرے سردار احمد کا. سمجھ گئے؟ کیا بات. تو بات یہ چل رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ اس نے بندے نے لکھ دیا اعلیٰ حضرت کو کہ سوال کا جواب دیجئے گا اور کسی کی روح رعایت، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کی مسئلہ شرعی بتانے میں رعایت کر جائیں. امام اہل سنت نے پہلے تو دی اپنی پوری ڈیوٹی، اور یہی میرے امام کا کمال ہے، وہ اپنے منصب اور مسند کا خیال کرتے ہیں. آج خرابی یا اس لیے آئی ہے کہ لوگ اپنے منصب کا خیال نہیں کرتے، وہ اوپر سے نیچے گرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی جگہ تے صاف ہوئے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ چلو ڈگنا ہی ہے تو کپڑے بالکل گند تے گارے چیتنا ڈگو، کو اپنے قد و قامت کو دیکھو، سمجھ رہے ہیں، کو اپنے مینار نما اماموں کو دیکھو، کچھ تو سوچو کہ گرنا بھی ہے تو کوئی دیکھنے کی جگہ دیکھ کے گرو.
تو بات کہاں سے کہاں آئی؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے ڈیوٹی نبھائی، اور ڈیوٹی نبھانے کے بعد آخر میں لکھا کہ سوالی کو پہلے بھی متنبع کیا گیا تھا اس قسم کی بات پر، آج پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے تو شروع میں لکھ دیا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے، اور اینڈ پہ لکھتے ہو کہ کسی کی روح رعایت نہ ہو۔ جب مسئلہ تم نے دین کے مفتی سے پوچھا ہے تو وہ دین کا مفتی کیسے ہو گیا جو کسی کی روح رعایت کرے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مسئلہ تو شریعت کا ہے، لیکن آگے میرے امام کی عاجزی کا عروج دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس حرکت سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آنا تو شروع میں آئندہ سوال میں یہ نہ لکھنا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، بلکہ صرف اس فقیر احمد رضا کا نام لکھ دینا، یہ عاجزی کا عروج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے لائل پور حاضری دیں خطب عالم محدث اعظم اور گنج بخش علم کیا بات، سرکار سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس سر العزیز۔ سبحان اللہ، کتنے سالوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ داتا صاحب نے ان کو لائل پور میں بٹھایا، کیا بات، آواز کمزور ہے، لائل پور میں ان کو حضور سرکار سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا، اور جب لائل پور میں بٹھایا تو کوئی مکان نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں، اس راجیہ کی بلڈنگ میں محدث اعظم کا قیام، اور جہاں آج جامعہ رضویہ ہے اس جامعہ رضویہ کی جگہ پہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، اور اس کے نیچے اعلیٰ حضرت کا نائب کیا بات ہے، اور داتا صاحب کے فیض سے جھولیاں بھر کر آگے بانٹنے والا کیا بات، محدث اعظم سنیوں کا سردار، وہ جلوہ گر ہے۔ واہ واہ واہ، یاد رکھیے جو ہمارے شیخ کریم نے فرمایا، حضور نائب محدث اعظم کا طریقہ، حضور محدث اعظم کا طریقے بھی لوگ حسب ضرورت ہی آج لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خلوص عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ کریم کا طریقہ، آج دوپہر کو بھی پروفیسر عطا الرحمان صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات بیان کی کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مصباح العلوم مدرسے کے طلباء ملنے آئے، مبارک پور مدرسے کے، مبارک پور مدرسہ ہے جو اس کے محدث مبارک پوری ہیں، وہ حضور محدث اعظم کے کلاس فیلو ہیں۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دور طالب علمی میں بھی حضرت محدث اعظم جیسا تقویٰ کسی کا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، آپ گھر بھی جا کے کہیے گا جب یاد آ جائے، سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ کیا بات، تو طلباء نے گزارش کی شہزادہ اعلیٰ حضرت سے کہ ہمیں کو وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ امام اہل سنت کے لخت جگر ہمارے آقا نعمت حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے فرمایا، غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی حضور غوث پاک کی سنت کون سی ہے؟ کہا حیرانگی ہے، مبارک پور میں پڑھتے ہو اور غوث پاک کی سنت کا نہیں پتہ؟ اب آپ کو بھی بتائیں کہ حضور مفتی اعظم نے غوث پاک کی کون سی سنت بتائی، سنائیں۔ سبحان اللہ، اور جو میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں تو آپ سارے مجھ سے سینئر ہو، میں ماڑا سا بندہ ہوں، درس نظامی بھی نہیں پڑھا ہوا اور بالکل ان پڑھ اور جاہل سا آدمی ہوں، بس 2 لفظ مجھے بولنے آتے ہیں، اور اس لیے بولنے آتے ہیں کہ مجھے بولنے کے لیے میرے پیر نے کھڑا کیا تھا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہم نہیں بولتے، ہمیں بولنے کے لیے جس نے کھڑا کیا ہے، اور ایسا کھڑا کیا ہے کہ ہم آج تک بول رہے ہیں اور جب تک وہ چاہیں گے بولتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ آپ سارے سینئر بیٹھے ہیں، لیکن کبھی جونیئر کے لیے ویسے ہی شاباشی کو بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور شہزادہ اعلیٰ حضرت نے، یہ جملہ سنیے گا، شہزادہ اعلیٰ حضرت نے، میاں یہ چھوڑ دیں جی پلیز، اب خلاص، شہزادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ بتایا، وہ میرے پیر بھائی سنو، یاد آئے گا کہ کوئی اور بھی یہ وظیفہ بتاتا تھا۔ حضور مفتی اعظم سرکار نے
مبارک پور مدرسے کے طلباء سے فرمایا وہاں پڑھتے اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ غوث پاک کی سنت کیا؟ حضور پھر بھی فرما دیں. فرمایا دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا. سبحان اللہ الکریم. کو سمجھ آ گئی ہے؟ دین کا علم بولے 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 ذرا، پڑھنا اور پڑھانا. کو یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ کیا بات ہے، کیا بات. یہی عرس راپا قدس، یہی اسٹیج کے پیچھے وہ کمرہ جس میں وہ طلعت فرما ہوتے تھے. اور کبھی اس برآمدے میں تو مسجد کے اندر عرس کی تقریب پر نور ہوتی تھی تو سب وہاں سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے کر پھر ادھر ہی حاضر ہوتے تھے. تو سلام ہو رہا ہے، کوئی رخصت ہو رہا ہے تو بندہ خدا کوئی مدرسہ شروع کیا کہ نہیں؟ او حضور بس ہن جگہ لے لینی ہے تے پھر نہ جی بندیاں نہ گل ہوئی ہے تے پھر مدرسہ. فرماتے چھوڑو، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہ صاحب عرس کیا بات. چھوڑو، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہوتا. پڑھانے والا استاد ہو، پڑھنے والا طالب علم ہو، جہاں بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہوتا ہے. یہ ہے قطب سمندری کا طریقہ. خدا کے لیے آج اس طریقے کی اشد ضرورت ہے. اور پھر ہمارے شیخ یہ بھی فرماتے تھے تسی بلڈنگا کیڑی گلو لب دیو، مسجد کا دے واسطے ہے. سمجھ گئے؟ اب اگر ہم پہلے دن ہی یہ کہیں کہ مدرسہ ہم بنائیں اور 5 سٹار اور طالب علم پہلی کھیپ ہی مصر سے پڑھنے آئے تو خواب تو اچھا ہے، تعبیر اللہ جانے کب ہوگی. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نہ صبح اور شام کے وقت، تو ان کا بھی تو مدرسہ لگتا ہے نا. بولیں گے تھوڑا سا؟ آپ نے ہمارے مرشد انور کا طریقہ نہ دیکھا؟ 2 سال میں 40 روزہ دورے، دورہ تجوید و قراءت، 40 دن میں قاری بنو اور سند لو. ایک 15 شعبان تھا جمعۃ الوداع اور دوسرا 15 جون سے 20 جولائی تک، دونوں میں 30 جولائی تک. دونوں میں حکمتیں کیا تھیں؟ پہلا شعبان والا تھا کہ جو مدرسوں میں چھٹیاں ہیں، اور جون میں اس لیے تھا کہ اسکول و کالج میں چھٹیاں ہیں. کا دونوں کو بلاؤ. اس پوری خانقاہ آستانہ انور پر جگہ کم پڑ جاتی تھی. طلبہ دائیں بائیں مسجدوں میں رات کو آرام، وہاں بھی حضرت صاحب کے غلام ہوتے تھے، اب بھی ہیں جا بجا الحمدللہ، تو وہاں پر ہوتے تھے. کوئی غلطی تو نہیں ہوگی جی؟ یہ بھی ان بڑا ڈر لگ نہیں، میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے میرا. میں نہ وچ کو لقمہ نہ آ گیا ہوئے. عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھا نا نکل گئی ذہن سے کہ وہ 2 مرتبہ کبھی ایسا بھی ہوتا یہاں پر کہ آٹا موجود نہیں ہے، ادھر بالن کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، یہ تھوڑا سا آگے کر کے بالن بھی نہیں ہے، اور یکدم 350 طالب علم برون جو تھوڑی تعداد نہیں ہوتی وہ آ جائے. اور اگر ہم جیسا کوئی مسکین یہ ذمہ دار کہہ دے کہ حضور طالب علم تو آ جائیں گے، نظام اور لنگر کدھر سے چلے گا؟ تو کبھی کسی کو کس انداز میں جواب خلاصہ ایک ہی ہوتا تھا. کبھی یوں بھی ارشاد ہوا کہ پہلے آپ کباب کرتا ہے، پھر کرتا کون تھا؟ کہا اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے. کیا بات. زندہ حضرات باقیوں کی دعا ہم انشاءاللہ آخر میں فاتحہ بھی ہوتی ہے، وہ سب کی ہو جائے گی. زندہ تو سبحان اللہ کہیں نا ذرا. تو فرماتے تھے کیا اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے. اب میں یہ واقعہ آپ کو ویسے سنا رہا ہوں، کوئی مانے گا بھی نہیں اور میری کرامت بھی اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میں نے باہر کوئی کیمپ لگانا ہے کہ آ جاؤ مرید ہونے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شیخ کی نشانی پیر طریقت، بدر طریقت، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ ابو الحسن الحاج محمد غوث رضوی صاحب دامہ اقبالہ، اور ہمارے شیخ کے فرزند ارجمن لخت جگر صاحبزادہ والا مرتبت، صاحبزادہ والا شان ابو سہل محمد نعیم احمد رضا قادری رضوی صاحب. اللہ ہمارے شیخ مرشد پاک کے گلشن کو آباد رکھے، سدا بہار رکھے. صاحبزادہ حاجی محمد غوث رضوی صاحب کی شخصیت کو باہر شہر میں رہنے والے تو
بہت شاید کم جانتے ہوں گے سمندری کے ماحول کو. ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے حضرت قبلہ علامہ پیر محمد سجاد رضوی صاحب دامہ اقبالہ رونق افروز ہیں، ہم سے بھی زیادہ یہ جانتے ہیں. صاحبزادہ صاحب کا ایک جوبن ہوتا تھا، ایک بانگ پن ہوتا تھا، بے شک بے شک. اور پوری شہر کی انتظامیہ، کیا پریس ہو، کیا انتظامیہ ہو، کیا بڑے بڑے لوگ ہوں، لیکن صاحبزادہ حاجی محمد غوث حاجی محمد غوث ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے مسئلے، وہ چودھری ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ سیاستدان ہوں، بڑے بڑے لوگ اس دور میں جس شخصیت سے اپنی الجھنوں کو سلجھنوں کو حل کرواتے تھے وہ حضرت صاحبزادہ والا مرتبت کی ذات تھی. شیخ نے وصال فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مار دینا اور پھر اس گدی پر بیٹھنا، اور بیٹھنا بھی ایسا. میں حیران تھا اور ہم عرض گزار رہتے تھے کہ پیرانہ سالی ہو چکی، بسوں کے سفر رہے، کوچوں، شکر گڑھیوں آپ بھی بیٹھے ہو، نارووال، ظفروال، لاہور والو، شیخو پورے والو، اور یہ مکلوڑ گنج والو، منشن آباد والو، کشمیر والو، بیٹھے ہو سارے شہروں کے لوگ. آپ بتاؤ مجھے کہ شکر گڑھ کا سفر تو آج گاڑی میں پھر بھی ایک فلسفہ ہے، تو قطبِ سمندری گل ہی تمہیں کی دسی ہے. اور جمعہ پڑھا کے تمہارے شکر گڑھ سے آنا، اور پھر آپ نے جو بھی کھانا بنایا، بندہ خدا با 2 روٹیوں پہ ایک سالن تھوڑا سا لگا کے لفافے میں ڈال دو، رستے میں جہاں بھوک لگے گی فقیر کھا لے گا. صبح سبق پڑھانا ہے. کیا بات کیا بات. تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، بہت تھوڑی آواز ہے. تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، فیض رضا، فیض رضا، فیض نائب محدث اعظم پاکستان. زندہ باد. اس حالت میں، اس کیفیت میں کیا عرض کریں. وہ وابٹا ہاؤس، ٹینکی والا سٹاپ، کیا موبائلوں کے دور تھے کہ مدرسے میں کسی کو فون ہو کہ سائیکل لے کے آ جاؤ. گلیاں دے وچ پھرن نمانے، فیضان رضا، فیضان رضا. گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے بنجارے ہو. وہ ایک شکر گڑھ کے ایک ہمارے پیر بھائی نے بتایا کہ رات کے وقت بسیں لیٹ ہو جاتی تھیں، رات گئے، بارش بھی کو ہوئی تھی، تو صاحب سیدھے مسجد تشریف لے گئے. اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اپنا صحابہ رکھا ہے، اور مسجد میں آرام ہو رہا ہے، اور مرید کہہ رہے ہیں ہمارا پیر آ رہا ہے، صبح پیر آ رہا ہے. کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا. یہی ایک مرتبہ یہاں سے سوار ہوئے بس میں، تو میں نے بس والے کو 3 سیٹوں کا کرایہ دے دیا کہ ہمارے مرشد کریم 2 سیٹوں پر ایزی ہو کر آسانی سے. تو جب آگے سواری آئیں تو مجھے فرمان لگے ساتھ ہو جاؤ، آپ ساتھ ہو جاؤ. تو وہ کنڈکٹر صاحب ایک سیٹ ہیگی ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کا کرایہ دیا ہوا ہے. جنہوں نے، کس نے دیا کرایہ؟ تو یہ بھی پسند آپ نہیں فرماتے تھے. تو حضور اس لیے فرمان لگے یہ کوئی لمبا سفر ہے، بندہ خدا کو دور جانا ہے، جیڑا کم تھوڑے پیسے چندہ ہوئے وہ زیادہ کرنا عقل مندی ہے. چلو ایک سیٹ کا کرایہ واپس کرو. یہ ہے قطب سمندری.
اے زندگی تجھے ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے. کیا کیفیت ہے. اور یہ بات کو ایک مرتبہ تھوڑی ہوئی ہے. آپ کو ابھی ایک لفظ بتائیں, کبھی رمزوں پہ غور کرو, کبھی طریقت کی رنگینی کی طرف آؤ, کہ میزبان مرید ہے, اس نے چاہ سے جو بھی کو بناتا ہے, جی چاہ سے بناتا ہے, تو یہ فرمانا کہ 2 روٹیاں اس کے اوپر سالن کسی شاپر میں ڈال دیں, یہ بھی نہیں ہے کہ کسی برتن میں ڈال دیں. وہ گاہے گاہے فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو برتن پیارے ہوتے ہیں, کسی کا برتن بھی ہمارے پاس نہ آئے, پھر اس سے روٹی کیوں لی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا دل رہ جائے. اور پھر وہاں کھانا کیوں نہیں تناول فرمایا جاتا؟ آج ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سے یہ جملہ بھی سن لو کہ ایسا ہوتا کیوں تھا. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ سفر ہمارے پیر کا بسوں میں ہوتا تھا, اور ہمارا مرشد ہر ٹائم باوضو رہنے کا عادی ہے. کیا آپ سے کہہ سکتے ہیں؟ ہر وقت باوضو رہنا ہے, ہر وقت باوضو رہنا ہے. کیا کوئی جانے کیسے کیسے تلخ سفر, کیا کیا معاملات. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وابطہ اس پر یہی ہمارا سٹاپ تھا اترنے کا, تو کئی مرتبہ مجھے زیارت کا شرف ملا. اور پتہ نہیں ہمارے کتنے پیر بھائی ہیں. ہمارے صاحب تشریف لا رہے ہیں سفر سے واپس, ایک کندھے مبارک پر بیگ, دوسرے میں سوٹی, اور لیلن کے بوٹ ساری زندگی زیب قدم فرمائے. آپ کتنے پیر بھائی ہیں جس کے لاہور کے اندر کہیں ہیں دائیں بائیں جن کے چمڑوں کے جوتوں کے کارخانے, ساڑھے پیران دیتے لیلن دے بوٹ پائے. اور وہ بوٹ بھی ادھر تنور ہوتا تھا, تو وہ بھی چھری یا کوئی چیز گرم کر کے اس کا نمبر میں مٹانا ہوتا تھا. وہاں عدد کا ادب کرنا چاہیے, وہ مٹانا ہوتا تھا. جاؤ تسی خوش کے اور گلاں چی گلاں رول دیتیاں, کدی جانیا ہی نہیں ہے کہ سمندری دیاں گلیاں چو کے کون دیندہ ٹور گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کئی مرتبہ گزارش التجا, حضور یہی لیلن کے جوتے وہ آخر مرتبہ شاید 35 کے 37 روپے کے تھے, مجھے یاد ہے 35 یا 37 روپے کے تھے. آپ اندازہ کر لیں 2000 سن کے اندر. تو وجہ کیا ہے؟ لیلن کے شوز کیوں پہنتے ہیں, بوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ سفر ہے, اور کہیں بھی نماز کا وقت آیا اور اگر وضو نہیں ہے تو فرمایا بندہ خدا, بندہ نلکے تے نہر تے جتھے کھالے تے چاہے وضو کر لے, تے چمڑے دیاں جتیاں پائیاں ہون تے دل چ بندہ وہی لے خیال لے آئی جاوے کہ انہاں دی حفاظت کرنی ہے. لیلن دے بوٹاں دا فائدہ ہے کہ نلکا ہوئے پاویں نہر ہوئے جتھے مرضی ہوئے, پیر اسی میں بندہ نکال کے دھو لیتا ہے, اس کی فکر نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوٹی ہو, لیلن کے بوٹ ہوں یا کھانا تناول نہیں کرنا, ساریاں گلاں چو رمز ایک کے کہ توجہ ہر ویلے یار والے. صرف زندہ حضرات, صرف زندہ حضرات, صرف زندہ حضرات, صرف زندہ حضرات. کیا کچھ جانو تو صحیح, اس بات کو سمجھا تو جائے. تو بات چلی تھی حضور غوث العالمین دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی. تو وہ یہ ابھی شاہ صاحب نے بھی عرض کروایا, وہاں میں نے یہ بات اس دن بیان کی ہے, آج یہاں آستانے پہ عرض کر رہا ہوں. وہ بار بور کہی جانا تو کہ جن چمڑے نے جی کو جن کر دو, سانو جن کرنے کتوں آن. تو ایک دن بارگاہ میں عرض کر دیا, اب ساڈا پیر بڑا جگریاں آڑا ہے. وہ ہم سنتے تھے نا اشعار کہ کسی ولی کا نام پہلے لے کے کہتے ہیں کرما دے چھٹے ماردہ, خدا کی قسم ہے وہ ہم نے یہاں دیکھا ہے. اب وہ ویکھن والے بھی ہن کنجوسی نال ہی سبحان اللہ آندے نے, تے انہاں دی مرضی تے نصیب دی گل ہے, میں تانوں کی آ سکدا. مولانا ناصر صاحب بھی کھڑے ہیں, کرما دے چھٹے.
اقرار کیا ہے 1000 بار کیا اور جب تک زندہ ہیں کرتے رہیں گے کہ ہم تو دکانوں کے ملازم اور گلیوں میں جھاڑو دینے والے ہوتے، ٹوراں توڑیاں دتیاں نہیں ہیں، ساڈے پیر دیاں عطا فرمائیاں ہوئی یعنی سبحان اللہ تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا، بے شک بے شک کیا بات تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا۔ کسی ریڑی والے کے ساتھ ہوتے، اوے چھوٹے، اوے چوکے چوکے اتھے رکھ، آپ جدھر سے گزرو پھول برستے ہیں، گلے میں مالائیں ڈلتی ہیں، یہ فیض قطب سمندری کا اور کرماتے چھٹے کی ہوندے نے جی، بے شک کیا بات ہے کیا بات بے شک سبحان اللہ کنجوسی سبحان اللہ میں کریں تو آپ کا نصیب ہے، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ کراچی والے بھی نظر آ گئے نے، اے نہ کراچی والوں نے پوچھو بھی تونوں ایڈی دور تو اتھے تک کو بابا ہی نہ لبا، پوچھو یہ دیکھو اب رو رہے ہیں داڑے مار کے، بے شک بے شک تو نہ آیا بد نصیبہ، واہ 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 بات یہی ہے۔ ہمارے شیخ کی ذات کو اپنی ذاتی مفادات میں الجھانے کی کوشش مت کرو، ہم قطب سمندری کے فیض کے بھی وارث ہیں بے شک اور ان کی تعلیمات کے بھی وارث ہیں، اور ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک یہ بات کان کھول کر سن لے، بے شک سبحان اللہ اور کمین گاہوں سے نکل کر کبھی سامنا کرو۔ کیا بات ہے جن لوگوں میں سامنے کا حوصلہ نہ ہو اور نہ سبج اناڑی بچوں کو میدانوں میں اتارتے ہوں تو مردانگی تو تمہارے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھ آ گئی بات کی؟ گزارش آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ وہ حضور مرشد اقدس کی جناب میں عرض کیا کہ حضور لوکیاں دن جن کر دو، تو وہ کرما دے چھٹی والا سادہ جا جملہ ہوں تو میں تو ڈرن لگن لگ گیا بھی ایڈے خوشکی ہو کہ سبحان اللہ نہیں آتے نہیں تواڈی نویں نویں مریداں دی گل نہیں ہے، جڑے پرانے نے انہاں نوں کی رولا ہے، گل تے میں انہاں نال کردا پیا ہے۔ وہ عرض کیا حضور وہ جن کے لوگ کی کڈن دان دین تو اساں دے نکال دیا کریں یار آپ یا میں اس مزاج کا نہیں یا آپ اس مزاج کے نہیں، آپ غور کریں۔ اے مینوں 20 بندے ملے نے جنہاں نے عامل بننے واسطے لکھاں روپیہ رول دیتا، بے شک بے شک انہیں آکھیا ایتھے آ کے 4 دن میرے کو وظیفہ کرو تے اے شاہ لیاؤ تے پھر تسی اے دے مار ہو جو گے اے دے مار ہو گے، بلے ہو سمندری والیا پیرا ہے او حضور لوکی آندے جن کر دے کو پھر نکال دیا کرو، نہ کو اگے گل بھی کوئی وظیفہ کوئی لینا کوئی تسبیحاں کوئی چلا۔ میں نے جناب میں عرض کر دیا، اور میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو فقیر نہیں کہتا، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ایڈے جھوٹے جھوٹے لفظ سانو سائدے بھی کوئی نہیں۔ فقیر کہہ کے بھی بندہ وچوں اے ہی آکھی جاوے بھی اسی بڑے تگڑے ہونے ہیں تے پھر ایڈا کوڑ بھی چنگا نہیں ہوندا، اے ساڈے سائیں نو سجدہ سی، سارا کچھ کول ہے تے فقیر اسی تے ہوئے فقیر ہو، فقیر نے فقیر نو کی آکھنا ہے، کیا بات انہاں نو پابدا حق سچ دی گل ہے۔ کیا بات اچھا تو جناب میں نے پھر بارگاہ میں عرض کر دیا، میں نے کہا حضورو کہنے نے بھی کچھ چلے چلے بھی کرنے پہنے، ایسے میں نے لفظ عرض کیا، فقیر نے تو کوئی نہیں کیا، دو لفظی گل ہے۔ اچھا ساڈے بابے کو لمبی شاہ دی گل بھی کوئی نہیں ہوتی، ایڈا لمبا تفسانہ ہے ہی کوئی نہیں، حضور لوکیاں نے کٹ دیا کرو، حضور چلے چلے فقیر نے کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ اب ہم دیکھیں کہ کوئی راہ اور ڈھونڈیں، تو پھر عرض کر دیا حضور وہ کئی دفعہ ویکھن جایا بھی عمل کر دینے تے اگے جن کو تگڑا آ جاندا ہے، تو حضور پھر وہ کدھا نکلنا ہے؟ تو ہن بابے ہونا جلال چ فرمایا تسی کرنا ہے کہ غوث پاک نے کرنا ہے؟ اچھا اس عنوان سے ہٹ کر کے یہ عامی سرفراز کو کہا یہ مطلقاً میرے مرشد کی بات ہے۔ کیا بات ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اس میقدائے قادریت کے ساقی ہیں، بے شک بے شک ذکر ہے کہ غوث پاک کا گل ختم، اول آخر گل ہی ہے غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک۔ یہ تعلق بڑا گوڑا ہے نا پوری پیڑھی دا غوث پاک نال۔ ہاں کیا بات ہے وہ مولانا صاحب تھے لائل پور میں، تو انہوں نے دیکھنا حضور محدث اعظم تو پھر مجسم عشق کی صورت میں نظر آتے تھے جب غوث العالمین کی بات ہوتی، کہ ایک دن انہوں نے جناب کے سبق کہہ ہی دیتا، اخی حضور عشق بڑا غوث پاک نہ رکھ دو، محدث اعظم سرکار کو کہہ دیا، اللہ اکبر تو بغداد شریف جا ہی آؤ،
बाबे होना कुछ देर सुकूत फरमाया और फिर निगाह मुबारक उठा कर हुज़ूर सैयदना मुहद्दिस साहब ने फरमाया, ओ बंदा खुदा, वो वहाँ जाने के लिए वीज़े पे फ़ोटो की ज़रूरत होती है तो फ़कीर फ़ोटो नहीं खिंचवाता। अगली गल भी ध्यान नाल सुनना, फ़कीर फ़ोटो नहीं खिंचवाता। असी जेड़े फ़कीर है असी तो खिंचवाते पे हैं ना, साढ़े पीरां दा तरीका ठीक है, असी नलायक हाँ, खुल के कहते हैं। हमारे बुजुर्गों का तकवा तकवा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत ख़तीब अरब व अजम सरमाया अहले सुन्नत वाला मर्तबत पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब हाफ़िज़ा आबादी दामद बरकातुहुल आलिया जी आए अनुशाह साहब किबला सद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कमाल उसे आज को हुण दसो जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वीर जी। बस यही बात अब आप आखिर में समाअत कर लें कि आपने फरमाया कि वो वहाँ जाने के लिए वीज़ा और फिर उस पर फ़ोटो की ज़रूरत होती है। अब अगला जुमला बहुत कमाल है माशाल्लाह। किबला मुफ्ती साहब रौनक फरोज़ हुए। भाई जी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी, बस 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 बस। हज़रत किबला तशरीफ़ रखें, जल्दी जल्दी जल्दी, हमने बहुत जल्द बढ़ना है। हज़रत किबला शाह साहब के मलफूज़ात से मुस्तफ़ीद होना है। अब आप हो गए, हम आहंग हो गए। तो हुजूर आप फिना रहते हैं, गौस गौस करते रहते हैं, तो बगदाशी बोले हुजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो वहाँ वीज़ा और उस पर फ़ोटो की ज़रूरत होती है और फ़कीर नहीं बनवाता। वैसे ही हुजूर मेहरबानी फरमा देते हैं। जिंदा हज़रात, जिंदा हज़रात, जिंदा हज़रात। हुजूर गौसे पाक वैसे मेहरबानी फरमा देते हैं। वो कहने लगे मैं रात को आके जब यानी रात के आराम को लेटा ना, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी मसनद सजी हुई है और औलिया का झुरमट है और बड़े तख्त पर एक वजी और आली मर्तबत ज़ात रौनक अफरोज़ हैं और सामने बज़म में जो नूरानी लोग थे उनमें एक कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म है। तो पूछने वाले ने पूछा कि बड़ी मसनद पे रौनक अफरोज़ कौन है? कहा पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला सरकार गौसुल आलमीन रदी अल्लाह तआला की ज़ात है। और इसी दौरान हुज़ूर गौसुल आलमीन ने सैयदना मुहद्दिस आज़म का नाम लिया। सरदार अहमद आप उठे, इधर आ जाएं। उन्होंने क्या वो जी सवेरे उन्होंने गल की सी तदरीस विच, वो रात उन्हें विखा दी भी वो वैसे ही कर्म करते हैं, ज़्यादा जुना की लोड़ केड़ी है। ठीक है, तो अब ये हुआ कि सुबह वो आए ना उसी क्लास में, तो मुहद्दिस आज़म ने देखा कि आ गया है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तो उसने नज़र मिलानी चाहिए, सरकार कुतुब ज़मन ने निगाह झुका ली, मुसाफा किया ना तो आपने हाथ पकड़ के दबाया और फरमाया, वो पंजाबी में उसका तर्जुमा ये है, फरमाया सारियां नूं दसण वालियां गल्लां नहीं होंदियां। जल्दी समझ आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक करीम ने इस दर की निस्बत अता की और मैं वो हज़रत उस्ताद-उल-उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैयद रज़वी साहिब हों, हज़रत वाला मरतबत पीर मोहम्मद सज्जाद रज़वी साहिब हों, पीर तरीक़त हज़रत क़िबला सैयद मोहम्मद ताहिर कादमी शाह साहब और कितने नाम लूँ, सब हमारे हज़रात मौजूद हैं। मैं इस खानक़ाह से इस दरगाह का सगे बेहुनर होने की हैसियत से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हज़रत साहबज़ादा वाला मरतबत अलहाज मोहम्मद गौस रज़वी साहिब के लिए आप हज़रात अपनी रोज़ की दुआओं में ये हिस्सा शामिल रखें कि हमारे मुर्शिद की निशानी है, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत, खैरियत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे साहबज़ादा वाला मरतबत ने बात वहाँ से यहाँ तक आई थी और तूल पकड़ गई और तूल पकड़ कर भी हम गैर की चौखट पे नहीं गए। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का वो कसीर हिस्सा मुर्शिद पाक के मिशन को निभाने के लिए बसों के, टांगों के, वैगनों के तलक सफ़र और फिर हादसे का शिकार होने के बाद भी इन उमूर को निभाया और करिया करिया गए हैं, गोट गोट में गए हैं, गांव गांव में गए हैं,
صرف ایک بات دیکھی ہے، ایک ہی بات فرماتے نظر آتے ہیں کہ اپنے پیر بھائی ہیں، اپنے پیر بھائی ہیں، کبھی کسی سے نفع نقصان کی غرض نہیں رکھی۔ کوئی ہے جو کہے کہ پیر صاحب آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ سے فیس مانگی ہو کہ 40,000 روپیہ فقیر محمد غوث رضوی کے نام بھیج دو تو پھر ہم تمہارے آئیں گے؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ تو جے وچوں کسی ملنگ نے اٹھ کے کوئی گڈی لے کے دے دیتی تو پیڑاں بھی نہیں ہونیاں چاہیے نا قبلہ، یعنی اخیر نہیں ہوگی وہ ایک کروڑ والی گڈی ہوئی ہوں کوئی میرا مقصد پوڑیاں چ وکن لگ گئی ہے، چرسی موالی بنگی آوارہ منش لوگ وہ لوٹا کوسی کر کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو تسی جے پیران دے ہو تو پیران کو گڈی پیران بھی دوڑ کو منگ کے تو کوئی نہ لئی، سمجھ آ گئی؟ انہاں کہو توبہ میری یا اللہ ایڈی وڈی گڈی ہجے تو تانوں تھلے نہیں دیتا، صرف لنگی ہے تو لنگ دی برداشت نہیں ہوئی، جو تھلے دیتا تو مڑ کی ہوئے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یاد رکھیے ذمہ داری سے کہتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی حجرہ نشین نہیں ہو جائیں گے، میدان میں ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں ہمارے مرشد پاک کے عقیدہ طریقہ اس کے محافظ اور اس کو خیر و خوبی سے آج تک نبھانے والی شخصیت اور آئندہ بھی نبھائیں گے وہ حضرت صاحب زادہ والا مرتبت الحاج ابو الحسن محمد غوث رضوی صاحب دامہ اقبالہ کی شخصیت ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، تے ساڈے سر دے سائیاں دی نشانی ہے۔ زندہ حضرات بولو زندہ، تواڈے نال کو بنانیاں پینیاں نے فیساں پھر تسی سبحان اللہ آکھنا ہے، سمجھ آ گئی گل دی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمارے سروں پہ تعدیر قائم اور دائم رکھے اور یہ خانقاہ شریف چلتی رہے۔ حضرت صاحبزادہ محمد نعیم احمد رضا صاحب مدرسے کے نظم و نسق کو بڑے خیر و خوبی سے اور ماشاءاللہ اس مرتبہ 40 روزہ جو دورہ شریف تھا ایک دفعہ پھر پرانی یادیں اور بہاریں ہمیں آستانہ شریف کی چار دیواری میں نظر آئیں، اور انشاءاللہ آئندہ جب یہ موقع آئے گا تو اور رنگ و نور زیادہ بڑھے گا۔ ان کے صاحبزادگان رونق افروز ہیں، ہمارے یہ مرشد کے گلستان کے سارے پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پربہار رکھے، سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اور اب شیڈول اس کا ہے، اچھا 2 شعر ہیں جی، وہ اس تصرف کی معافی چاہتا ہوں، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہیں اور یہ عزیز مولانا شہباز صاحب نے حضرت صاحب کی یاد میں لکھے ہیں، اس دن کل بھی پڑھے ہیں تو رات، تو 2 شعر حضرت صاحب کی منقبت شریف کے، چلو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید، عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید، عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید، جان و دل تم پر فدا مرشد پیا عبد الرشید، جان و دل تم پر فدا مرشد پیا عبد الرشید، جو بھی ان کے مرشد پیا عبد الرشید، جولیاں بھر گیا مرشد پیا عبد الرشید، عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید،
عاشق غوث الورا مرشد پیا مل کے آنکھوں پڑھا عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید جان و دل تم پر فدا مرشد پیا عبد الرشید کانپتے ہیں اب بھی ان کے نام سے اعدائے دین کانپتے ہیں اب بھی ان کے نام سے اعدائے دین سنیت کی ہے ضیا مرشد پیا عبد الرشید سنیت کی ہے ضیا مرشد پیا عبد الرشید عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید جان و دل تم پر فدا اللہ 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 سارے دوست تشریف رکھو یہ دو شعر ہیں عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید عاشق غوث الورا مرشد پیا عبد الرشید جان و دل تم پر فدا مرشد پیا عبد الرشید جس نے دیکھا ایک نظر پھر ان کا ہو کر رہ گیا جس نے دیکھا ایک نظر پھر ان کا ہو کر رہ گیا ہے حسین و دل ربا مرشد پیا عبد الرشید ہے حسین و دل ربا مرشد پیا عبد الرشید اعلی حضرت کا بھی ہم کو خدا نا علم تھا اعلی حضرت کا بھی ہم کو خدا نا علم تھا یہ کرم تو نے کیا مرشد پیا عبد الرشید یہ کرم تو نے کیا مرشد پیا عبد الرشید ہے نمک خاروں میں ایک شہباز بھی رکھنا بھرم ہے نمک خاروں میں ایک شہباز گل رکھنا بھرم درد الفت ہو عطا مرشد پیا عبد الرشید درد الفت ہو عطا مرشد پیا عبد الرشید عاشق غوث الورا مرشد پیا
ماشاءاللہ جی اب مختصر وقت میں بلا تاخیر جس طرح پہلے قبلہ احمد سرور صاحب نے اعلان کیا کہ جامعہ کی پہچان شان و شوکت دورہ تجوید و قرات پچھلے 2 سال کرونا کی وجہ سے کچھ تعطل رہا اس سال بھرپور طریقے سے تمام قبلہ حضرت صاحب کے مریدین نے مل کر پہلے کی طرح آج سے 22 سال پہلے کی یاد کو تازہ کیا اور اس سال سب مریدین نے مل کے آستانہ عالیہ پہ دورہ تجوید و قرات کا اہتمام کیا تو اس میں یہ طلباء جن کی دستار بندی ہونی ہے وہ بھی قریب ہیں، دستاریں بھی قریب ہیں، سٹیج پہ بڑی جگہ تھوڑی ہے تو یہاں سے یہ جگہ بنائیں، تھوڑی سی پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا ادھر سے گزر جائیں گے سارے بچوں، پیچھے ہو جائیں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، دستار بندی میں آپ حصہ لیں اور باقی احباب بھی علماء زیبکار ہاں جی بس تسی تھوڑا ایک باری اگے آ جاؤ، تھوڑا جا پہلی دستار نو ہاتھ لا دیو مار سے۔ ماشاءاللہ پہلے طالب علم جو ہے محمد حبیب رضا ولد قاری محمد اکبر، جلدی ادھر سے آتے جائیں، آپ بھی تھوڑا شامل ہو جائیں ساتھ تو جلدی ہو جائے گا۔ محمد حبیب رضا ولد قاری محمد اکبر ہاں جی محمد عاصم بن حامد محمود، محمد عاصم بن حامد محمود، محمد عمر دراز بن عمر حیات، محمد عمر دراز بن عمر حیات، محمد حسن رضا بن محمد ابرار، محمد حسن رضا بن محمد ابرار، محمد عمر بن نور محمد، محمد عمر بن نور محمد، اس کے بعد محمد حفیظ منظور بن منظور احمد، محمد حفیظ منظور بن منظور احمد، اس کے بعد محمد بہزاد حسن، محمد حبیب اللہ، محمد بہزاد حسن، محمد عثمان بن محمد عرفان، محمد عثمان بن محمد عرفان، محمد حسین محبوب بن محبوب حسین رضوی قادری، علی حسن بن رفاقت علی حسن بن رفاقت علی، محمد اویس رضوی بن رفاقت علی، محمد اویس رضوی بن رفاقت علی، محمد حبیب بن حافظ محمد عبید رضا، محمد حبیب بن حافظ محمد عبید رضا، محمد وسیع فیصل بن محمد فیصل، محمد ابرار حسن بن محمد اشرف، محمد ابرار حسن بن محمد اشرف، علی اکبر بن محمد حنیف، محمد عاصم ولد محمد زبیر، محمد فیصل اقبال بن محمد اقبال، محمد سبحان ارشد بن محمد ارشد، ابو طلحہ بن زاہد اقبال، محمد کونین ارشد بن محمد ارشد، محمد عبد الرحمن بن جاوید اقبال، محمد عبد الرحمن بن جاوید اقبال، محمد احمد رضا بن جاوید اقبال، محمد احمد رضا بن جاوید اقبال، عبداللہ رضوی بن محمد اطہر، عبداللہ رضوی بن محمد اطہر ظفر،
लो जी 23वें नंबर पर हैं मोहम्मद इमरान लियाकत बिन लियाकत अली, मोहम्मद इमरान लियाकत बिन लियाकत अली, मोहम्मद हुसैन अली बिन हक नवाज, मोहम्मद हुसैन अली बिन हक नवाज, मोहम्मद अफजाल बिन मोहम्मद हसन, मोहम्मद अफजाल बिन निकल लेंदे हाँ जी हाँ मैंने दस वो एंड तो करते हैं दौरा नहीं वो दौरा इसकी तो एंड ते करते इन्होंने जल्दी साइड दे अल्लाहु अकबर। ये कुल 25 तलबा की दस्तारबंदी हुई, इनमें 3 और शामिल हैं जिन्होंने दौरा तजवीद व क़िरात में पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन पे दौरा तजवीद व क़िरात की तीसरी पोजीशन पे हैं मोहम्मद हुसैन बिन कारी मोहम्मद आशिक रिजवी, मोहम्मद हुसैन बिन कारी मोहम्मद आशिक रिजवी 437 शरीफ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसके बाद दूसरी पोजीशन है मोहम्मद शमसुद्दीन बिन कमरुद्दीन रशीद, ये आ नहीं सके, तबीयत नासाज होने की वजह से ये बच्चा आ नहीं सका। जी हाँ जी कारी मोहम्मद आशिक रिजवी साहब माशाल्लाह, उनके साहबजादे हैं मोहम्मद हुसैन, और उसके बाद पहली पोजीशन जो हासिल की है, पहली पोजीशन असदुल्लाह कादरी बिन जफर अली साहब, असदुल्लाह कादरी बिन जफर अली साहब शकरगढ़ से माशाल्लाह शकरगढ़ से। अब एक हमारा तालिब इल्म रह गया है मोहम्मद हम्माद रजा कादरी, मोहम्मद हम्माद रजा कादरी बिन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ रिजवी साहब ऑफ गुजरांवाला, उन्होंने दौराए हदीस शरीफ जो है वो मुकम्मल किया है, दौराए हदीस शरीफ मुकम्मल किया है। तो किबला पीर साहब के हाथों उनकी दस्तारबंदी होगी, तेरा पीर मेरा पीर, हाय 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 बड़े सुस्त हो गए यार, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, फैज़े रज़ा फैज़े रज़ा फैज़े रज़ा। सब हजरात मुतवज्जे रहें, मुझे और आपको जिस अजीम शख्सियत अजीम हस्ती के खिताब दिल नवाज का इंतज़ार है, बस अब माइक उनकी खिदमत में पेश हुआ चाहता है। हज़रत क़िबला पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब हाफ़िज़ाबादी दामद बरकातुहुल आलिया अपने मलफूज़ात शरीफ़ा से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसिया, फैज़े रज़ा। कुर्सी ठीक है, थोड़ी जगह कर लीजिए जितना आप फरमाओ, सही है। बिस्मिल्लाह जी, मैं कह जी